بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معزز دوستو، عزیز بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتوں کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الگ الگ قوموں اور دو الگ الگ نبیوں کی جانب اشارہ کیا ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم دو نبیوں کے مختصر حالات اور ان کے قوم کے انجام کو سنیں گے. جیسا کہ کل گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کے وبا میں اور بت پرستی کی مرض میں مبتلا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیج کر ہر ایک کو ہلاک کیا. تو طوفان نوح کے بعد جتنے لوگ کافر تھے، مشرک تھے، ہر ایک کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو بھی لوگ بچے تھے وہ سب دیندار اور نیک لوگ تھے. لیکن وہی وقت گزرتا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ شیطان نے پھر سے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کیا، اور کئی پیڑھی گزرنے کے بعد پھر سے لوگ بت پرستی کی جانب مائل ہو گئے. اور طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو قوم بت پرستی کے وبا میں مبتلا ہوئی ہے وہ قوم عاد ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی طاقتور قوم بنایا تھا. قرآن خود کہتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے جیسا ملک میں یا ان کے جیسا اس دنیا میں کسی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. لمبے چوڑے آدمی تھے، بہت ہی طاقتور لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود، ان ساری نعمتوں کے باوجود، طاقت قوت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود انہوں نے پھر سے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کوئی قوم راہ حق سے بھٹکتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے کسی انسان کو کھڑے کرتے ہیں جو حق کی طرف لوگوں کو پھر سے بلاتے ہیں. تو قوم عاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا انتخاب کیا جو انہی میں سے تھے. قرآن کہتا ہے کہ عاد کے بھائی تھے، یعنی انہی میں سے ایک فرد تھے، قوم عاد ہی میں سے ایک انسان تھے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. جس طرح نوح علیہ السلام بالکل نرمی سے اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اسی طرح ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلانے لگے کہ لوگوں اللہ کا احسان مانو، جنہوں نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، جنہوں نے تمہارے جسم میں یہ قوت دی ہے، تمہیں باغات اور غلات دیے ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا تم اس اللہ کی عبادت کرو. قوم کو اللہ کی طرف بلانے لگے، لیکن وہی قوم جو ہے مال کے غرور میں آ کر، پاور کے نشے میں آ کر ہود علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، آپ کو ستانے لگے اور آپ کو کہنے لگے کہ بھائی تم تو دیوانے ہو چکے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، تم بھٹک چکے ہو. اور ہود علیہ السلام پھر بھی ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر، ان کے ناشائستہ الفاظ سننے کے باوجود آپ نرمی سے انہیں بلاتے رہے کہ بھائی مجھ میں کوئی پاگل پن نہیں ہے، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا ایک میسیج دیا ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ جو میں یہ خدمت کر رہا ہوں، اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کا مجھے تم سے کوئی صلہ بھی نہیں چاہیے. مجھے جو بھی اللہ بدلہ دیں گے میں اللہ سے خود لوں گا، تم سے میں مال بھی نہیں مانگتا. لہٰذا تم یہ مت سوچو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مال کے لیے یا عہدہ کے لیے یا شہرت کے لیے نہیں. میرا مقصد صرف خالص ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے، یہ مشن میں دنیا میں پھیلا سکوں. لیکن قوم پھر بھی انہیں جھٹلاتی رہی، حتیٰ کہ حود علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے، ہر زمانے میں یہی ہوا ہے کہ جو مالدار لوگ رہے ہیں، جو مالدار ہوئے ہیں یا عہدہ اور جن کے پاس کرسی اور پاور ہے، وہ لوگ ہمیشہ متکبر ہوئے ہیں. یعنی تکبر نے اور ان کی بڑائی نے ان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیا ہے. ان کے قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ تانا دینے لگے کہ بھائی تمہارے ماننے والے تو بالکل بے حیثیت لوگ ہیں، ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایسے لوگ تمہارے ماننے والے ہیں، ہم کیوں مانیں. حتیٰ کہ یہاں تک وہ بڑھ گئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کرنے لگے، آخرت کا بھی انکار کرنے لگے. یعنی وہ مذاق اڑانے لگے کہ ہود تم جو کہہ رہے ہو کہ اس دنیا میں ہم کچھ ہی دن کے لیے ہیں، پھر ہم مر جائیں گے، دوبارہ اللہ کے یہاں ہماری پیشی ہوگی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. گویا کہ وہ نبی کی تعلیمات کا استہزاء اور مذاق اڑانے لگے.
اور پھر بھی ان تمام مشکلوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اپنے مشن میں لگے رہے اور وہ دعوت کا کام دیتے رہے، یہاں تک کہ لوگ ان کو مارنے اور ان کو ستانے کے خلاف منصوبے بنانے لگے، اور یہاں تک وہ لوگ جھگڑنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کو چیلنج کرنے لگے کہ جائیے آپ کو جو کرنا ہو آپ کریے، یعنی آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں جائیے اب اور اللہ سے وہ عذاب لے آئیے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اس حد تک کفر میں، شرک میں، عناد میں اور نبی کے خلاف بغض و عداوت میں اس حد تک آگے بڑھ گئی قوم کہ انہیں چیلنج کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ لوگ پکارنے لگے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان پر ایک بہت ہی دردناک عذاب آیا، اور اس سے عذاب آنے سے پہلے ایک ماحول یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، اللہ نے بارش کو روک دیا، قحط سالے ہو گئی، غلہ وغیرہ اگنا بند ہو گئے، تو قوم پریشان ہو گئی۔ اس وقت بھی حود علیہ السلام گویا کہ نصیحت کر رہے ہیں اور خیر خواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ قوم نے ان کو سالوں سال ستایا، لیکن جب قوم پریشان ہوئی تو حود علیہ السلام پھر سے گئے ان کے پاس کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اب بھی تم توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو پرانی ساکھ ہے، پرانی شہرت ہے یا تمہارا پرانا اسٹیٹس ہے، مقام ہے، پھر سے اللہ تمہیں واپس دے دے گے، تمہارے بدنوں میں وہی قوت آ جائے گی، تمہارے غلات میں، تمہارے باغات میں اور کھیتیوں میں وہی گویا کہ پھل اور اناج اگنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن قوم جو ہے مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کو پھر سے دھتکارنے لگی کہ نہیں اب بھی ہم گویا کہ نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قحط بھیج کر انہیں متنبع کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم جو ہے بالکل اندھی ہو چکی تھی، نبی کی نفرت میں، نبی کے عداوت میں بالکل اندھی ہو چکی تھی، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہماری جو طاقت تھی یا ہمارے پاس جو مال و دولت ہے یا جو بھی ہمارے غلات وغیرہ ہے، ان ساری چیزوں کو روک کر اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، پھر بھی گویا کہ قوم متوجہ نہیں ہوئی۔ پھر آخر میں ایسا ہوا کہ ایک بادل نما ان کے سامنے آیا، لوگ دیکھنے لگے کہ آسمان پر کوئی بادل آ رہا ہے تو یہ خوش ہونے لگے کہ دیکھو اب تو بارش بھی ہوگی اور ہمارے غلات پھر سے اگیں گے، لہٰذا ہود کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور حود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو بادل ہے یہ عذاب کا بادل ہے، اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے اللہ کی تعلیمات کے مطابق۔ پھر وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک طوفان کی شکل میں بدل گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ 8 دن اور 7 راتوں تک وہ طوفان رہا، اور اس قدر ہیبت ناک اور خطرناک آندھی تھی کہ لوگوں کو زمین سے اٹھا کر بہت اوپر تک لے جاتی اور اوپر سے لے آ کر چھوڑ دیتی۔ قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہو جاتے جیسے کھجور کا تنا، یعنی کھجور کا بیکار تنا جو ہوتا ہے ویسے ہو جاتے، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہیں زمین سے اٹھا کر اوپر لے جایا جاتا، اوپر سے لے آ کر چھوڑ دیا جاتا تو وہ زمین میں گرتے، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی، سر پھوٹ جاتا تھا، اور کھجور کا تنا جب تک اس کے اوپر وہ پھل دیتا رہتا ہے تو گویا کہ اوپر ایک اس کے سر پر ایک درخت کے سر پر ایک تاج سجا رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ تنا سوکھ جائے تو اوپر کا تنا کاٹ دیا جاتا ہے، اوپر جو گچھا وغیرہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اسی سے ان کی مثال دی ہے کہ یہ لوگ گویا کہ اس طرح بیکار ہو گئے۔ تو یہ قوم عاد تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور ان کے نبی حضرت ہود تھے جنہوں نے قوم کو ہر حالت میں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اپنی جسم و جثہ کی وجہ سے اور اپنے پاور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی۔ گویا کہ اس پورے واقعے میں ہر وہ آدمی جو متکبر ہے، جو تکبر کرتے ہیں، یا جنہیں پیسے کا گھمنڈ ہے، جنہیں عہدے کا گھمنڈ ہے، جنہیں معاشرے میں اللہ نے کوئی عزت دی ہے، اس عزت کی وجہ سے یا اپنے ایک مقام کی وجہ سے وہ حق بات قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ اس پورے واقعے میں عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی مقام دیتے ہیں تو اس مقام کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان ہمیں کوئی حق بات کہے، دین کی کوئی بات کہے، چاہے وہ حیثیت کے اعتبار سے سماج میں اس کی حیثیت ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے تو گویا کہ اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اپنی عزت اور انا کا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ اس قوم نے کیا اور ان کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ اب آخر میں ایک بات کہ یہ جو قوم تھی، ان کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پہلا سبق تو یہی ملتا ہے کہ قوم عاد حود علیہ السلام کو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو ہود تم جس خدا کی طرف، جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس دین کو ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بھی گویا کہ مورتی پوجا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی مورتی پوجا کریں گے، تم چاہے کچھ بھی دلیلیں دے دو۔ حود علیہ السلام کی انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں سنی، لہٰذا اس میں سبق ملتا ہے کہ آبا و اجداد کی، یعنی ہمارے اور ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر باپ دادا سے کوئی رسم چلا آ رہا ہے، کوئی رواج چلا آ رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اس رسم کو کریں، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ طریقہ صحیح اور درست ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، تب تو ہم کریں گے،
لیکن اگر ہمارے باپ داداؤں سے کوئی رواج اور کوئی رسم چلا آ رہا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہمیں وہ اس کام سے بچنا ہے۔ اور آج جو ہے وہ اسی کام میں مبتلا ہوئی کہ آباء و اجداد کے رسم میں پڑ گئی بغیر کسی دلیل کی۔ تو گویا کہ باپ داداؤں سے جو رسم رواج چلا آ رہا ہے اگر اس کی کوئی دلیل ہے یا شریعت سے اس کا کوئی ثبوت ہے تب تو ہم کریں گے، اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ پہلا سبق گویا کہ ہمیں یہی دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سبق میں داعی حضرات کے لیے، دین کے کام کرنے والے جماعت کے ساتھیوں کے لیے سبق ہے، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو دعوت کے ساتھی ہیں ان کے لیے بطور خاص نمونہ ہے کہ قوم نے ان کو کڑوی کسیلی باتیں کی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام قوم کی سخت باتوں کو سننے کے باوجود نرمی سے ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے، حتیٰ کہ جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی، پریشان ہو گئی، پھر بھی سمجھانے گئے، یعنی اکتائے بھی نہیں، گھبرائے بھی نہیں اور قوم سے نفرت بھی نہیں کی۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کہ میرے قوم میں یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجر و ثواب نہیں مانگتا، کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی، بے شک میرا اجر و ثواب تو اس خدا پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، کیا تمہارے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دعوت کے جو ساتھی ہیں، جو دعوت کا ہم کام کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، ہمیں بے لوث ہو کر دعوت دینی ہے۔ ہم کسی کے پاس دعوت لے کر جائیں اس سے کسی چیز کی ہمیں توقع بھی نہیں رکھنی ہے، گویا کہ یہ بھی حضرت علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے مال یا پیسہ روپیہ نہیں مانگتا۔ تو گویا کہ ایک سبق مل رہا ہے ہم داعی حضرات کو، جماعت کے ساتھیوں کو، کہ اگر آپ کسی کے پاس دعوت لے کر جا رہے ہیں تو بالکل بے لوث ہو کر، اسی لیے تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے نا کہ بے لوث ہو کر بے غرض بندوں کے پاس جانا ہے، یعنی جنہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ان کی فکر کرنی ہے اور ان کے پاس جانا ہے اور ظاہری مادی طور پر ان سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھنی۔ اور اسی آیت میں دیکھیے حضرت ہود فرما رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، یعنی قوم نے ان کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، پھر بھی وہ گویا کہ نرمی سے پیش آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے بھائی، اے میرے چچا۔ پتہ ہے چلا کہ اگر ہم کسی کو دعوت دینے جائیں وہ ہمیں کبھی دو بار سنا بھی دے پھر بھی ہمیں پیار محبت سے بات کرنی ہے، اور جن کے پاس ہم دعوت لے کر جا رہے ہیں انہیں ان کے اچھے اچھے ناموں سے انہیں یاد کرنا ہے۔ جیسے کوئی نمازی ہے یا کوئی جماعت کے ساتھی ہے یا حاجی صاحب ہے تو حاجی صاحب بولنا ہے، مثلا کوئی ایک انسان ہے تو غلط کام میں لگا ہے تو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ان سے نفرت کریں، بلکہ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، ان کے اچھے القابات سے یاد کریں، یا ہو سکے اگر آپ کے رشتہ دار میں یا دور کے بھی کہیں سے وہ ریلیٹیو نکلتے ہیں تو دور کے رشتے سے بھی ماما، چاچا، تایا جو بھی ہو، تو اس سے گویا کہ ان کے اندر ایک انسیت پیدا ہوگی اور وہ آپ سے گویا کہ کنیکٹ ہوں گے اور آپ کی بات کو وقعت دیں گے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اسی طرح کیا یا قومی، اے میری قوم۔ تو گویا کہ ہم دعوت کے ساتھیوں کے لیے بھی ان کے واقعے میں یہ سبق ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی قوم جو تھی یہ ریگستان میں رہتی تھی اور بڑے بڑے محل تیار کیا کرتی اور فالتو میں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہو۔ تو ہود علیہ السلام ان کو اس چیز سے بھی روکتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم محلات بنا رہے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو اور خواہ مخواہ کی چیزیں بنا رہے ہو، تو یہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور اس سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہو اتنا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کسی بھی معاملے میں ہمیں حد سے نہیں گزر جانا چاہیے، یعنی میانہ روی اور درمیانی اعتدال کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دولت دیا ہے تو یہ اس مال کو راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے، اس مال کو خواہ مخواہ کی چیزوں میں خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تبعثون، کہ کیا تم ہر ٹیلے میں ایک نشانی بنا رہے ہو، تبعثون خواہ مخواہ، یعنی بس تمہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی تم بنا رہے ہو۔ وتنحتون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑے بڑے محلات بنا رہے ہو، محل اور بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنا رہے ہو، لعلکم تخلدون، گویا کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے حود علیہ السلام کہ تم جو خواہ مخواہ کی چیزیں بنا رہے ہو، ایک فلیٹ یہاں بنایا، ایک فارم ہاؤس وہاں بنایا، ایک گھر وہاں بنایا، ایک گھر وہاں بنایا، جس کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد تم صرف کر رہے ہو اپنے گھر بار بنانے میں، اور ایسا لگ رہا ہے تم اس طرح بنا رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، اتنا پیسہ لگا رہے ہو، اپنی انرجی اتنی صرف کر رہے ہو، گویا کہ تم ان گھروں میں ہمیشہ رہو گے، حالانکہ تم ہمیشہ رہنے والے تو ہو نہیں، چند سال رہنا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے گویا کہ ہمیں تعمیرات پہ اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں روپے دیے ہوں، لیکن جتنی ضرورت ہے ہم اپنے حیثیت کے مطابق اتنا ہی خرچ کریں۔ خواہ مخواہ کا لون لے کر یا کسی سے قرضہ لے کر یا جائیداد فروخت کر کے ہم اپنی عمارت بنانے لگے، اور صرف عمارت بنانے سے مقصود یہ ہو کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے،
تو لوگوں کو دکھانے کے لیے گویا کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے جیب اور اپنے حیثیت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر ہم گھر بنا رہے ہیں، جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، اتنا ہی ہم صرف کریں، ان چیزوں میں زیادہ صرف کرنے کی گویا کہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہمیں اس واقعے میں مل رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب حود علیہ السلام کے قوم پر عذاب، قحط کا عذاب آیا، چھوٹا سا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک ڈیمو دکھایا، تو اس وقت حود علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اے میری قوم تم استغفار کرو اور اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان کو بارش کے ساتھ بھیج دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں، قوت میں اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم اور گنہگار اور فاسق مت بنو۔ تو جب ان پر قحط کا عذاب آیا تو حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میری قوم دیکھو، ابھی عذاب نہیں آیا، اللہ کی جو اصل گرفت ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے، ابھی بھی تم گویا کہ بچ سکتے ہو، ابھی بھی تم توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طاقت میں اور تمہارے جو مال دولت ہے یا کاروبار ہے اس میں پھر سے اللہ برکت دے دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی مکمل گرفت نہ آ جائے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پاپی ہو، کتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا توبہ قبول کر لیں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حود علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور رب سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار کرنے کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کو اپنا شعار بنا لیں اور ہر وقت زبان پر توبہ اور استغفار کو جاری رکھیں، اپنا معمول بنا لیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی روزگار میں بھی گویا کہ برکت دے دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، جتنی قومیں مالدار گزری ہیں انہوں نے اگر نافرمانی کی ہے تو ان کی نعمتیں چھین لی ہے، اور جو قومیں ایسی گزری ہے، جو لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و دولت میں اور ان کی حیثیت میں اور اضافہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، گویا کہ گناہ کرنے سے نعمتوں میں برکت چھین لی جاتی ہے۔ اگر آپ زیادہ گناہ کریں گے تو بھلے آپ زیادہ کمائیں، آپ کی انکم ظاہراً بہت زیادہ ہو، لیکن اس میں برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے دیں گے۔ یہ گویا کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو اس واقعے سے اور حضرت حود علیہ السلام کی اس ہدایت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے روزی روزگار میں برکت ہو، ہماری پریشانیاں دور ہو، پریشانیاں ختم ہو، ہم چین سکون سے رہیں، تو ہمیں توبہ اور استغفار کو گویا کہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم استغفار کی تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اس کی آسان ترکیب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جب گھر سے مسجد تشریف لائیں یا مسجد سے گھر جائیں تو ہاتھ میں تسبیح ہو، یا انگلی میں ہی آپ گنیں، تو اتنے وقت میں بھی آپ گویا کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اور پورا استغفار کی بھی اگر آپ کو یاد نہ ہو، آپ سے اتنا بھی بول دیں استغفر اللہ استغفر اللہ، عربی میں یاد نہیں ہے، آپ اردو میں بھی گویا کہ دل سے علامت، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو ہم جتنا زیادہ گویا کہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں گے، اسی قدر ہمارے روزی روزگار میں برکت ہوگی، اسی قدر ہماری پریشانیاں کم ہوں گی۔ اگر ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو پھر ہم پریشان ہی رہیں گے، اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، گویا کہ ہماری عقل بھی معاف ہو جائے گی، عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے گی، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کو گویا کہ اپنا ایک معمول بنا لینا چاہیے۔ آخری بات کہ حضرت حود علیہ السلام کو قوم جب دھمکانے لگی، حود علیہ السلام نے اس وقت ایمانی حمیت کا مظاہرہ کیا، اور حود علیہ السلام نے کہا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ حود علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، جن بتوں کو، جن مورتیوں کو، جن معبودوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں اس کو نہ آج مانتا ہوں نہ کل مانتا ہوں، اور تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف سازش بھی کرو، پھر بھی میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ولا لا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی مت دو، اگر تم مارنا چاہو تو اسی مجلس میں گویا کہ مجھے مار دو۔ یعنی حود علیہ السلام نے اپنی ایمانی غیرت سے ان کو للکارا ہے کہ اے قوم، تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو میں تو وہ کرنے والا ہوں نہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، میں جس حق کی دعوت کو لے کر آیا ہوں وہ دعوت میں دے کر رہوں گا۔ گویا کہ اس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے، جس ماحول میں آج ہم ہیں، ہمیں ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، ایک خاص کلچر کو گویا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
شعوری طور پر غیر شعوری طور پر میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے اور سیاسی اعتبار سے بھی گویا کہ ایک نعرہ تمہیں دینا، یہ نعرہ ہے مکروہ نعرہ ہے، اس لیے میں یہاں سے نہیں لے رہا، یہ نعرہ تمہیں لگانا پڑے گا اور ایسی کرنی پڑے گی، ہمارے کلچر میں گویا کہ تمہیں رنگنا پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر اس واقعے سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، چاہے پوری قوم ہمارے خلاف ہو جائے، پوری جیسے حود علیہ السلام کے خلاف سارے عمراء، سارے رئیس اور سارے سیاسی لوگ سب ان کے خلاف تھے، یہ اکیلے تھے، تو آج کے دور میں بھی چاہے پوری قوم ہمارے خلاف ہو جائے، پورا ملک ہمارے خلاف ہو جائے، ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ چاہے ہمیں کتنا ہی دبایا جائے، ہم اپنے اسلامی تہذیب کو، اپنے کلچر کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ہمارے گلے پر اگر کوئی چھری بھی رکھ دے، ہم حضرت حود علیہ السلام کی طرح کہیں گے کہ قیدونی جمیعہ، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، جو سازشیں کرنی ہے کرو، لیکن ہم تو انشاءاللہ قیامت تک، مرتے دم تک خود بھی دین پر قائم رہیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس واقعے میں گویا کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے سب سے اہم سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت حود علیہ السلام ہے، جن کا مختصر سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بعد یہ قوم تو ہلاک ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری قوم آئی اور وہ قوم سمود ہے۔ قوم سمود یہ بھی گویا کہ ان کی طرح بن گئی، حالانکہ ان کو عبرت لینی تھی کہ ہم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر گویا کہ طوفان اور ایک سیلاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، پھر گویا کہ قوم عاد ہوئی ہے اور ان پر گویا کہ طوفان کو اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر کے ان کو عذاب دیا، لیکن یہ قوم پورے پرانے واقعات کو سننے کے باوجود، ان کے آثار کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جو انہی میں سے ایک فرد تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، یعنی انہی میں سے ایک انسان تھے، باہر کے نہیں تھے، انہی کے افراد تھے، انہی کے قبیلے کے آدمی تھے۔ قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مورتی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ تم جس کو بھی شریک کر رہے ہو یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے جو تمہارا معبود ہے، اسی کے سامنے تم سر ٹیکو، اسی کے آگے، اسی کے آستانے پر اپنا ماتھا جھکاؤ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے کہ اے سمود، اے قوم، اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تم کو نائب بنایا، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو۔ وَبَوَّأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو ٹھہرایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ صلاحیت دی کہ تم زمین کے نرم مٹی سے محل تیار کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فتنہ فساد مت مچاؤ۔ یہ جو قوم ہے قوم سمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی گویا کہ صلاحیت دی تھی، ان کے ہاتھوں میں وہ پاور ہے کہ جس طرح ہم موم کو پگھلا کر اس میں سے کچھ بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ پاور دیا ہے، یعنی پاور دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو گویا کہ تراش کر اس میں گھر بناتے تھے، محل تعمیر کرتے تھے، یعنی جس طرح ہمارے لیے موم ہم آگ میں رکھتے وہ نرم ہو جاتا ہے، تو اس طرح پہاڑ ان کے ہاتھوں میں گویا کہ اس طرح ہو جاتا تھا۔ اس قدر مضبوط قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، اور قوم عاد کے بعد اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن یہ قوم بھی جو ہے سرکشی میں اتر آئی اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے اور بہت ہی زیادہ دعوت دینے لگے، لیکن قوم وہی سرکشی میں اتر آئی اور یہی کہنے لگے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے ساتھ تو ذلیل لوگ ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہمارے پاس ہر کچھ ہے، ہم تو کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ جھٹلانے لگے کہ تم ایک جھوٹے انسان ہو، تم جھوٹی باتیں کہہ رہے ہو، اور تم یہ جو اللہ اور رسول کی باتیں کہہ رہے ہو یہ گویا کہ تم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو تم ہمارے لیے گویا کہ ایک معجزہ لاؤ۔ چونکہ یہ پہاڑوں سے ان کا زیادہ تعلق تھا تو کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے تم ایک اونٹنی لاؤ، اونٹنی یعنی زندہ حاملہ اونٹنی گویا کہ تم پیدا کر دو۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مخلوقات پیدا ہوتی ہے وہ نر مادہ سے پیدا ہوتی ہے ایک ضابطے کے تحت، لیکن انہوں نے خلاف عقل ایک چیز کا مطالبہ کیا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا جو مطالبہ ہے یہ تو کبھی پورا ہونے والا ہے نہیں، اب اس دیوار سے کوئی جاندار کیسے پیدا ہوگا؟ تو گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو چپ کرانے کے لیے قوم نے ایک خربہ استعمال کیا، لیکن صالح علیہ السلام اللہ کے ایک محبوب اور پسندیدہ نبی تھے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر، معجزہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو خلاف عقل ہو، یعنی جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دکھلاتے ہیں قوم کو عبرت دینے کے لیے۔
تو خلاف عقل جو ہے پہاڑ سے ایک اونٹنی آ گئی، تو قوم جو ہے ہکا بکا رہ گئی کہ ارے ہماری جو ہمارا آخری حربہ تھا، چال تھا اس سے بچنے کا، اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے۔ اور حضرت صالح نے تو گویا کہ کر دکھلایا جس چیز کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، لیکن اس محیر العقول واقعی کے بعد یعنی عقل میں نہ آنے والی چیز ہو گئی، اس کے باوجود یہ لوگ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، پھر بھی گویا کہ ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اونٹنی تھی، اونٹنی کی خاصیت ایسی تھی کہ اونٹنی جس چراگاہ میں جاتی اکیلا یہ سب صاف کر جاتی، جس چشمے میں پانی پینے جاتی پورا چشمہ چٹ کر جاتی۔ تو اس سے بھی گویا کہ قوم کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ ان کے بھی جانور تھے، ان کے بھی مویشی تھے، وہ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ دیکھیے ایک کام کرتے ہیں، ایک دن جو ہے یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیے گی۔ اور جو مویشی تھے وہ اس سے بدکتے بھی تھے، لہٰذا تمہارے جانور بدکیں گے بھی نہیں، وہ آرام سے رہیں گے، یہ بھی آرام سے رہے گی۔ تو گویا کہ باری متعین ہو گیا کہ سنیچر کو یہ، تو اتوار کے دن تمہارے مویشی، پیر کے دن یہ جانور پیے گی، تو پھر منگل کو تم پلا لینا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس جانور سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگ سازش کر کے پلان بنانے کے بعد اس جانور کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا۔ جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے، ذبح کر دیا گیا ہے، تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ انہوں نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے اور سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور ان پر گویا کہ ایک آواز مسلط کی گئی، ایسی دردناک آواز تھی کہ جو آدمی جہاں تھا وہیں گویا کہ ختم ہو گیا۔ ایک قوم کو تو اللہ نے پانی سے ہلاک کیا، ایک کو ہوا سے ہلاک کیا، یہ تیسری قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز کے ذریعے اور بھیانک دردناک آواز کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کیا ہے۔ تو یہ قوم سمود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں تو بہت دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت قسم کی صلاحیتیں دی تھی، ہر کام ہی کر سکتے تھے اور بہت ہی زیادہ طاقت و قوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے طاقت کا غلط استعمال کیا اور نعمت کی ناشکری کی۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرتے ہیں۔ اور سچے نبی کو انہوں نے جھٹلایا ہے تو ان کا انجام بد یہ ہوا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام پھر بات پر ان پر افسوس بھی کرنے لگے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا۔ خیر اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم چاہے وہ تعلیم ہماری مزاج کے خلاف ہو، قرآن حدیث کی کوئی بات آ گئی چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو، بظاہر ہمیں نقصان نظر آئے، پھر بھی ہمیں اپنا نقصان برداشت کر کے اپنے مزاج کو دبا کر، اپنے نفس کو دبا کر کچل کر نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کبھی بھی نبی اور اللہ یعنی قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات ہے ان کے خلاف کبھی بھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ اگر ہم جائیں گے تو انہی قوموں جیسا ہمارا حال ہوگا۔ قرآن کریم آخری بات، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ 5 قسم کے مضامین ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان واقعات کو بیان کر کے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گویا کہ متوجہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، ان کا حشر اور انجام یہ ہوا، اگر تم بھی ایسا کام کرو گے گویا کہ تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا۔ لہذا اگر ہم بھی آج توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں اور گناہوں میں ہم لت پت رہتے ہیں اور سرکشی ہی کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی آندھی آ جائے یا کوئی ایسی دردناک عذاب آ جائے، آواز آ جائے یا پانی کے ذریعے ہمیں عذاب دیا جائے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں گویا کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ توبہ استغفار کریں گے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے آپ بچیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں بھی گویا کہ برکت ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکتی کر دیں گے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے، کسی کو بھی پوچھو کیا حال ہے بھائی، کاروبار نہیں چل رہا یا گھر میں بیوی بچے بات نہیں سنتے، بیوی کے ساتھ ہمارا نہیں بنتا، ہر آدمی پریشان ہے، چچا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہماری ٹینشن ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حل گویا کہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کو گویا کہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ اس سے زیادہ آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا جو ظاہری اثر ہے، گناہوں کی جو نحوست ہے، اس نحوست سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہماری زندگی کو پھر سے چین سکون اور گویا کہ ہمارا گھر جنت کا ایک نمونہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی کما صلیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی،
تیرا ہی رزق کھاتے رہے، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ آج ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے جو نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور جو تیرے شرکش اور نافرمان بندے ہیں یا اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین ہمارا چاہے نہ چاہے ہمارے سر کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر دین کی طرف گامزن فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی کی دولت نصیب فرما، ہم سب کو صحت تندرستی کی دولت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں راحت، چین، سکون، سکینت نازل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے کاروبار میں، روزی روزگار میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری کمائی میں برکت نازل فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، مسلمانوں کو پھر سے سرخرو فرما۔ الہ العالمین جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔